حل بھی ہے ان مسائل کا، اس کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر۔ میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر۔ دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری، دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری، میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے، میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے۔ یہ میرا دور ہے اکبر کا حسین دور نہیں، بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو، بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو، دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو، نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے، نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے، دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے، جو پولوشن کے مسائل ہیں، دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم، میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم، مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے۔ 12 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ ہارڈلی آپ سمجھیے کہ $1 سوا ڈالر کا مطلب ہے کہ بمشکل 100 سوا 100 روپے کماتا ہے۔ اگر آپ ہڑتالیں اور آپ دھماکے نکال دیں تو ڈیلی ویجز کا آدمی جو ہے وہ بمشکل 2500 کما پاتا ہے۔ اس 12 کروڑ میں پھر UN کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2.5-3 کروڑ وہ ہے جو $1 بھی نہیں کما پاتا، اس سے بھی اس کی بھی آخری جو پاتال کی گہرائیاں ہیں، تو وہ 12 کی بجائے 14 15 16 کروڑ بن جائیں گے۔ تو وہ بہت زیادہ۔ سو میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میرے کھیتوں میں اترتے، اور مت بھولیے کہ ہماری مقدس ہستیاں فرماتی ہیں کہ جو غربت ہے وہ جرم تک لے جایا کرتی ہے، وہ جو جرائم کی جو ماں ہے وہ غربت ہوا کرتی ہے۔ میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم، مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے۔ دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو، میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو۔ درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا، درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا، کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا۔ میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے، میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے، ہاں مگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا، دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے، دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں۔ نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، تو بھی سنتی ہے نہ بندوق کہیں بولی ہے، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، دیکھیے پھول سے چہرے، دیکھیے پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ، دیکھیے پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ، دیکھ قندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، دیکھ قندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے، ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئیں جن کی تعبیر، ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئیں جن کی تعبیر، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھ قندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئی جن کی تعبیر، جس کی تخلیق میں شامل ہے تننا ہو یا ہو، جس کی تخلیق میں شامل ہے تننا ہو یا ہو، اس کی گلیوں میں بسی رہتی ہے بارود کی بو، اس کی گلیوں میں بسی رہتی ہے بارود کی بو، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھ وہ ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے۔
واہ واہ، دیکھ یہ کس نے پکارا، یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھ وہ ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ نیم برہنہ کسی معذور کی لاش، دیکھ وہ نیم برہنہ کسی معذور کی لاش، ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ، دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کم سن بچہ، دیکھ وہ جیب کترتا ہوا کم سن بچہ، دیکھ ابری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس، رات دن سوگ کے عالم میں ہے تن من جانا، اب تو بے معنی ہے رشتے سبھی بندھن جانا، کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا، کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا۔ اور آخری مصرع ہے، آخری بند ہے کہ میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، ایک صورت میں مگر ہم سفر ہی ممکن ہے، ایک صورت میں مگر ہم سفر ہی ممکن ہے۔ وہ جو سلوشن کی میں بات کر رہا تھا، ایک صورت میں مگر ہم سفر ہی ممکن ہے، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، ایک صورت میں مگر ہم سفر ہی ممکن ہے، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں حسین ہاتھ تھما، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں حسین ہاتھ تھما، اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، میں وہاں دیکھتا ہوں تو یہاں والوں کو سنبھال۔ واہ واہ واہ، کیا بات، میں وہاں دیکھتا ہوں تو یہاں والوں کو سنبھال۔ کیا خوبصورت تخیل ہے، کیا خوبصورت وقائع نگاری ہے اس سارے اس میں، اور یقین کیجئے کہ یہ سنتے ہوئے آپ کا کلام بالکل ذہن اسی طرف انہی حالات میں جا پڑتا ہے جن کا آپ نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب، دل تو نہیں کرتا کہ آپ کی اس صحبت سے ہم عاری ہو جائیں یکسر۔ بالکل، میری بھی یہی کیفیت ہے، لیکن لازم بات ہے کہ وقت کی تو وقت کی قید ہے اور ہم سب کو اس کا پابند ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ آج بہت اچھا ہو گیا ہے، ہماری یہ خوش قسمتی رہی ہے، مجھے بہت ہی اچھا لگا، آپ جیسے دوست، آپ جیسے دانشور، آپ جیسے انٹلیکچول ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے ڈی ایم ڈیجیٹل کے لیے بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جیسے دوستوں سے اپنے ناظرین کی ہم ملاقات کروائے۔ صرف دو چھوٹے چھوٹے سوالات آخر میں آپ کے اس فلائنگ وزٹ کے بارے میں، کہ آپ کو یہاں کیسا لگا، ماحول کیسا لگا، یہاں کی جو ادبی نشستیں، ادبی محفلیں آپ نے جو ہیں وہ دیکھی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کا ٹی وی پہ یہاں پہ کوئی پروگرام غالباً ہوا ہے، یا یہ پہلی مرتبہ ہم کر رہے ہیں آج؟ نہیں، دیکھیے ڈی ایم کے ساتھ میرا ڈی ایم پہ تو آج کا پہلی مرتبہ لوکل جو چینلز ہیں ان کے ساتھ تو پہلی مرتبہ میں نے پروگرام کیا ہے۔ جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، میں نے کافی ساری کچھ میجر مشاعرے تھے، کچھ نشستیں تھیں، اور لیکن اس قدر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ یعنی کہ آپ کو لگا ہوگا کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ جی، ہر عمر کے لوگ، اور جس طریقے سے، جس شدت کے ساتھ ان کے اندر پیاس ہے، جو کہ دیکھیے میں تو خیر کس جگہ ہوں، لیکن بہرحال میں ہوں تو علم کے رستے کا مسافر، اور مسافر نہیں، آپ راہبروں میں شامل ہیں۔ نہیں، میں مجھ جیسے ادنا، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ آدمی کے حوالے سے بھی اگر لوگ محبت سے آتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ مجھ سے یقیناً ان کی محبت ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ علم سے ان کی محبت ہے۔ یہ اصل میں یہ جو ادب ہے یہ اس سے ان کی محبت ہے۔ یہ جو محبت اور ان کی عقیدت ہے، یہ بنیادی طور پہ جو آپ کا شعر و ادب ہے، جو آپ کی شاعری ہے، جو آپ کا لٹریچر ہے، یہ اس سے محبت ہے۔
یہ وہ جذبہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ لٹریچر ایک ایسی چیز ہے جو سوسائٹی میں تبدیلی لا سکتا ہے بالکل صحیح اور جو تربیت کر سکتا ہے قوموں کی. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے جو یہاں بھی رہ رہی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے لٹریچر سے جڑے رہیں. اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں مثلا جو چیزیں میں نے شیئر کی کچھ تو ایسی ہیں جو ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, لیکن جب میں جیسے نظمیں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو آج کی آپ خود اس دن موجود تھے تقریب میں, آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ انتہائی جو سنجیدہ نظمیں ہیں وہ جب لوگ سنتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر مثلا میرا تو بالکل جو کانسیپٹ تھا پچھلے کچھ عرصے میں, اور لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ لوگ شاید اس سے دور ہو رہے ہیں لٹریچر سے, اس سے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ ضرور آئیں اور آئیں مشاعروں میں دیکھیں اور یہ جانیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لوگ آج بھی کتنی محبت رکھتے ہیں, کتنی عقیدت رکھتے ہیں علم سے, اور علم کے رستے کے مجھ جیسے ادنا مسافر سے بھی. سو کس قدر آپ دیکھیے کہ علم سے ان کو محبت ہوگی جو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر صرف اتنی سی کمی ہے کہ یہاں پہ اپرچونٹیز کی کمی ہے, جی مواقع ذرا کم ہے. لیکن دیکھیے جس طریقے سے اب یہ کچھ تنظیمیں نکلی ہیں جیسے یارکشائر ادبی فورم والے جو ہے, جس طریقے سے انہوں نے کچھ عرصے میں ترقی کی ہے اور اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہے. آپ جیسے یہ دیکھیے یہاں مستقل ایک آپ پروگرام کرتے ہیں, جیسے سید حسن صاحب نے جو تقریب کی تھی, راحت نے جس طریقے سے, میں حیران رہ گیا راحت کا بھی جو کام تھا گلاسگو میں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ سارے لوگ اپنے اپنے, اور آپ دیکھیے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا ایک کنیکشن بھی ہے آپ سب کا آپس میں, یہ بڑی ہم ہوتا کیا ہے دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مطلب جو آدمی عیب تلاش کرتا ہے نا, دیکھیے آپ کو عیب ضرور دیکھنے چاہیے اصلاح کے لیے, کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں یا آپ مجھے یہ بتا سکیں یا میں آپ کو بتا سکوں کہ حضور والا یہ آپ کے ایک یہ دھاگا نکلا ہوا ہے یہ کوٹ سے, تو آپ یہ درست کر لیجئے تو آپ اور خوشنما لگیں. اصلاح کا پہلو تو ہمیشہ ہوتا ہے, یہ ایک چیز ہے نشاندہی کرنا. ایک یہ ہے کہ میں اس لیے اس کو وہ کروں کہ آپ کا تمسخر اڑے اور یہ پتہ لگے کہ صاحب دیکھو ایک کوٹ انہوں نے پایا ہے تو بڑا مہنگا کوٹ, لیکن دیکھو یہ دھاگا باہر آ رہا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ایسا شخص جو عیب تلاش کرتا رہتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے, اس مکھی کی طرح ہے جو پورا خوبصورت وجود چھوڑ کے صرف زخم کے اوپر جا بیٹھتی ہے. تو انسان کو اس مکھی کی طرح نہیں ہونا چاہیے. انسان کو بنیادی طور پہ اس ایک ایسی شخصیت بننا چاہیے جو چیزوں کے حسین پہلو جو ہے وہ تلاشتا ہے, اور اگر اس کو کوئی کسی جگہ نقص نظر آتا ہے تو اس نقص کو وہ امپروومنٹ کے لیے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے نشاندہی کرتا ہو, چاہتا ہو کہ یہ نقص اگر دور ہو جائے تو یہ چیز اور حسین ہو جائے. مولا علی کا ایک اور قول بھی تو ہے نا کہ عیب مت تلاش کیجئے ورنہ تنہا رہ جاؤ. جی ایگزیکٹلی, یہ بھی تو گزارش ہے کہ تو مجھے بہت ہی اچھی لگی بات, اور مجھے تو خیر نظر ہی کچھ نہیں آیا ایسا جس کا میں ذکر بھی کروں یا میں کہوں کہ جی میں وہ بیان نہیں کر رہا. مجھے تو بہت ہی اچھا لگا آپ لوگوں کا جو یہ چاروں پانچوں لوگ جو جس طرح سے کنیکٹڈ تھے. آپ دیکھیے نا کہ آپ کا یارکشائر والوں کا, راحت کا, سید حسن صاحب کا, ان لوگوں کا جس طرح سے کوآرڈینیشن تھا, جس طرح سے اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر ایک آپ کے پاکستان سے کوئی آیا ہے, کوئی بھی شخص آیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک اس کو پہنچنا چاہیے, اس لیے پہنچنا چاہیے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ بھئی یہ محبت کی بات کرے گا یا اس کی بات کرے گا, تو یہ کس قدر پازیٹیو پہلو ہے آپ دیکھیے. بالکل یقیناً یہ ایک اچھی بات آپ ساتھ لے کے جائیں گے واپس, اور یہ آپ خود بھی اس پہ غور کیجیے گا. اس باہمی یہ جو محبت آپ کے درمیان آپ کی سوسائٹی میں مختلف لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے, کبھی اس خوشی کو بھی انجوائے کیجیے گا, بجائے اس کے کہ جو آپ کو یہ نشاندہی کر دے کہ وہ جناب فلانے نے کہتا سی, فلانے نے وہ کہتا سی, تو یہ جو خوبصورتی ہے اس کو آپ انجوائے کیجیے. اچھا آخر میں آخری چند سطور میں کوئی پیغام؟ دیکھیے پیغام میں کر کے جو کہوں, لیکن میں وہ گورا کہتا نا جی یہاں چونکہ ان کے وطن میں بیٹھے ہیں کہ گیو چائلڈ بک, بچے کو ہمیشہ کتاب دو. آپ یقین جانیے کہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ ابھی کتاب نہ چھینو تم ان کے ہاتھوں سے, ابھی قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال مت چھینو. قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال مت چھینو, کبھی کسی سے کسی کا کمال مت چھینو. قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال مت چھینو, کبھی کسی سے کسی کا کمال مت چھینو. میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا, میری اذان سے جوش بلال مت چھینو. میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا, میری اذان سے جوش بلال مت چھینو. ابھی کتاب نہ چھینو تم ان کے ہاتھوں سے, ہمارے بچوں کا حسن و جمال مت چھینو. تو جب آپ بچے کو کتاب دیتے ہیں تو ان ہاتھوں میں کبھی کلاشن کوف نہیں آتی, ان ہاتھوں میں کبھی وہ ہاتھ کبھی خودکش جو ہاتھ قلم چلا رہے ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر نہیں جاتے ہیں.
تو گزارش یہ ہے کہ گیو چائلڈ اے بک، تحفے میں بھی کتاب دینا سیکھیے. بالکل صحیح بات. معاف کیجیے گا، بس میں اپنے بچوں کے لیے، مجھے پتا ہے کہ میرا بجٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کی خواہش ہے چاکلیٹس کی اور دوسری چیزوں کی، میں وہ ضرور لے کے جاتا ہوں، لیکن کتاب ان کو میں ضرور پیش کرتا ہوں. تو اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے پیاروں کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے کلیگ کو کتاب دینا سیکھیں. انشاءاللہ میں آج کے بعد ہمیشہ کتاب ہی دوں گا. بہت بہت شکریہ. اور گزارش کیا، وہ ایک پرفیوم وہ لگائے گا 6 مہینے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، یقیناً اسے بہت مسرت ہوگی، لیکن اگر آپ اسے کتاب دیں گے اور اتنی ہی مہنگی اگر آپ کتاب دیں گے تو بہت کتابیں آ جائیں گی. کتاب آج بھی بہت سستی ہے حضور، میں بتاؤں آپ، مہنگی ہو کے بھی. اور نہ صرف وہ استفادہ کرے گا، ایک ایوریج رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایک کتاب سے کم از کم ایک گھرانے کے افراد استفادہ کرتے ہیں، اور ایوریج 6 سے 8 لوگ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں کم از کم. اور پھر اگر وہ آپ کے گھر سے نکل کے کوئی دوست مانگ کے لے گیا اور اس نے نہیں دیا آپ کو، تو 8 لوگ پھر وہاں بھی کم از کم 8 تو اور بھی مزید بھی ہو جائیں گے. بالکل تو وہ یہ تو ایسا صدقہ جاریہ ہے، ایسا خیر کا کام ہے، ایک ایسا دیا ہے جو آپ نے جلا کے، ایسی کمیٹی ہے جو ایسا بانڈ ہے جو ہر وقت نکلتا رہتا ہے. یہ پھر ایک چیز اور، یہ کبھی مت سوچئے کہ وہ پڑھے گا نہیں، آپ یقین جانیے کہ وہ اس کے سرانے رہے گی، اس میں رہے گی، کبھی نہ کبھی ضرور پڑھے گی. وہ نہیں پڑھے گا تو اس کی اولاد پڑھے گی، کوئی وزٹر آیا گا تو پڑھے گا. تو یہ گزارش ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. گفتگو کا سلسلہ ختم کرنا پڑے گا، دل تو نہیں کرتا کہ ختم کیا جائے. میں صرف آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، ڈی ایم جو چینل ہے ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، تمام ناظرین جو اتنی رات گئے تک ہمیں آپ کو سنتے رہے اور دیکھتے رہے، اور جس طریقے سے لندن میں تمام اردو سے محبت کرنے والوں نے، شعر و ادب سے محبت کرنے والوں نے، خصوصاً جو پاکستانی ہے ہمارے وطنوں میں، دیکھتا رہا کہ ہمارے جو کچھ سکھ دوست ہیں وہ بھی تشریف لائے، کچھ جو ہندو برادری کے لوگ تھے وہ بھی تشریف لائے. تو ان سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ اس عزت افزائی کا اور اس محبت کا. میں ذاتی طور پر ڈی ایم ڈیجیٹل کی جانب سے، ہمارے ڈی ایم ڈیجیٹل کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر لیاقت صاحب، ان کو بڑا شوق ہے اس پروگرام کا خاص طور پر، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام نہیں بند ہونا چاہیے، چلتا رہے، یہ چلتا رہے، پروگرام نہ بند ہو. بہرحال میں آپ کا قابلیت اور لیاقت والے جو لوگ ہیں وہی اس قسم کی. بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے یہ وقت نکالا. ڈی ایم ڈیجیٹل کی ٹیم کی جانب سے، ہمارے پروڈیوسرز کی جانب سے، ذاتی میری جانب سے، دیگر دوست احباب کی جانب سے، ان تنظیموں کی جانب سے جنہوں نے آپ کو یہاں پہ ریسیپشن دی ہے، میں آپ کا شاہ صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اس امید اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ سے کبھی ملاقات ہوگی، اور ناظرین انشاءاللہ پھر وسیع شاہ صاحب کو آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر کبھی بہت جلد کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں مزید پیش کروں کسی وقت. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے، ہماری گفتگو آپ کو اچھی لگی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک بڑی انفارمل سی گفتگو کی جائے شاہ صاحب سے، ان کے مشاہدات، ان کے تجربات، ان کے اس دورے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، اور پھر ان کا کچھ کلام بھی آپ نے سنا ہے، اور پھر ہمارے ناظرین نے جو کالز کی ہیں ان سے بھی اندازہ ہوا ہے کہ ہم اس پہر میں رات کے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھا کرتے ہیں اس پروگرام کو، اور وہ پسند بھی کرتے ہیں. ناظرین، صرف اشفاق احمد کے اس کلمات کے ساتھ کہ آسانیاں پیدا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا. تو میں ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈی ایم ڈیجیٹل کی جانب سے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 2:30 بج رہے ہیں صبح کے، اس وقت تک ہمیں برداشت کیا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کسی اور دوست کے ساتھ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، ایک اور اچھے شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ان کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کا بھی جو کسی وجہ سے آپ کا خیال یا اپنا خیال نہیں رکھ پاتے. بہت بہت شکریہ. شب بخیر. اللہ حافظ.